الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم قل رب زدنی علما وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ و مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے بحمد اللہ تعالیٰ القلم اسکالرز اکیڈمی گویا ایک سنگ میل عبور کر رہا ہے، اور ہم الحمدللہ ہمارا پہلا بیچ دورہ حدیث میں شریف میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی کے درس حدیث کے افتتاح میں افتتاح بخاری کی تقریب ہے۔ یقیناً دین پڑھنا اور دین پڑھانا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں۔ دین پڑھنے والے بھی اللہ اور اس کے رسول کو پیارے ہیں، اور دین پڑھانے والے بھی اللہ اور رسول کو پیارے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأدها۔ اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس کی حفاظت کی اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کسی کو دعا دے دیں، دعا ارشاد فرما دیں، وہ قبول نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بحمد اللہ تعالی یہ علم کی مجالس نبی کریم علیہ السلام کا فیض پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل رب زدنی علما۔ یہاں کلام ہو رہا ہے اللہ کے محبوب سے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے قر، اے پیارے آپ کہہ دیجئے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام نعمتوں میں سے جس نعمت کے اضافے کی دعا کرنے کا حکم اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا وہ نعمت علم ہے۔ تو معلوم ہوا علم اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ افضل نعمت ہے، سب سے عرفہ اور اعلیٰ اور بلند ترین نعمت علم ہے۔ اور جب اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضور علیہ السلام نے یہی بات اپنے صحابہ اکرام کے لیے، اپنی امت کے لیے بھی پسند فرمائی، ان کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن صحابہ اکرام مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے، حضور بھی جلوہ فرما تھے، حضرت جبریل تشریف لے کر آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے فلاں صحابی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ دیر میں یہ مر جائیں گے، ان کی موت کا وقت ہے، ابھی کچھ ہی ساعتیں گزریں گی کہ ملک الموت آئیں گے اور ان کی روح قبض کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ خبر آپ ان کو دے دیں۔ اب حضور علیہ السلام نے ان صحابی کو طلب فرمایا اور ان کو کہا کہ جبریل آئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ تمہاری موت ہے، ابھی ملک الموت آئے چاہتے ہیں اور تمہاری روح قبض کر لیں گے۔ اب کسی کو موت کی خبر ملے، وہ بھی امین اور صادق نبی سے، نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو صحابی گھبرا گئے، فطری عمل تھا۔ اب عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل تعلیم فرمائیے کہ میں کیا کروں۔ تو وہاں مسجد نبوی میں دو حلقے لگے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے، کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور کچھ صحابہ اکرام بیٹھ کے احادیث کا دور کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان صحابی کو جن کی موت کا وقت قریب تھا ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اس علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ جا کے اس علم کے حلقے میں بیٹھ گئے اور وہیں ان کی موت واقع ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کچھ دیر علم کی مجلس میں بیٹھ کر وہ عالم دین تو نہیں بنے ہوں گے نا؟
لیکن علم دین حاصل کرنا اتنا افضل عمل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم طلب علم دین میں مصروف ہو۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اگر طلب علم دین سے بڑھ کر کوئی افضل عمل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابی کو اس وقت یہ ارشاد فرماتے کہ تم یہ کام کرو۔ علامہ شامی نے لکھا کہ کسی نے امام محمد کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ رہا آپ کا؟ تو امام محمد کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے محمد اگر مجھے تجھے عذاب دینا مقصود ہوتا تو میں تیرے سینے میں علم نہیں دیتا۔ یعنی کہ صاحب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں، پھر علم حصول دین کی کوئی عمر اور قید نہیں ہے کہ آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے تو آپ 9 عمر ہی ہوں گے تبھی آپ پڑھیں گے، اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یا آپ صاحب منصب اور مرتبہ ہیں، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، پروفیشنلی بہت گروتھ کر چکے ہیں اور آپ سوچیں کہ اب یار میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ صاحب مرتبہ اور منصب ہونے کے باوجود بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اس کے باوجود حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ پھر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کوئی صحابی مسلمان ہو رہا ہے 27 سال کی عمر میں، کوئی مسلمان ہو رہا ہے 35 سال کی عمر میں، کوئی مسلمان ہو رہا ہے 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد وہ حصول علم دین میں مصروف ہو جاتے ہیں، علم دین حاصل کرنے لگتے ہیں۔ کتنے حضرت عمر خود 27 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد حافظ قرآن بھی بنے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھتے رہے۔ 10 سال میں آپ نے حضور سے سورہ بقرہ شریف کی تفسیر مکمل کی ہے، اس کے بعد شکرانے میں کہ میری سورہ بقرہ پوری ہو گئی ایک اونٹ ذبح کیا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہم کیسے پڑھیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ باری باندھ لی تھی اور اس سے یہ طے کر لیا تھا کہ یار ایک دن ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن صبح فجر سے لے کر عشاء تک تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہنا اور علم دین حاصل کرنا، اور جو کچھ حضور سے سکھائیں وہ سیکھنا، اور میں اس دن جاؤں گا اپنے کام پر، روزگار کا معاملہ کروں گا، پھر ہم دونوں رات میں مل کے بیٹھیں گے اور تم نے جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے دن میں سیکھا ہو وہ تم مجھے سکھا دینا، اور اگلا دن جب آئے گا تو میں حضور کی خدمت میں پورا دن رہوں گا فجر سے لے کے رات تک، اور تم اپنے روزگار کا معاملہ کرنا، پھر رات میں ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور میں نے جو کچھ سیکھا ہوگا وہ تمہیں سکھا دوں گا۔ اب پورے دن کا تھکا ہارا بندہ کام کر آ رہا ہے اور وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا۔ چنانچہ یہی ہوتا تھا، ایک دن حضرت عمر وہاں حاضر رہتے تھے، ایک دن وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو تعلیم دیتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرو، بلکہ امت پر حضور کی اطاعت کرنا، آپ کے افعال کا اتباع کرنا یہ واجب ہے کہ حضور کا اتباع کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیارے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تمہارے لیے رول ماڈل موجود ہے۔ اگر تمہیں کام کرنا ہے دین کا، کچھ بھی زندگی گزارنی ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کرو، پیروی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد والے لوگ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم تک حضور کے احکام کیسے پہنچیں گے؟ آپ کے افعال کا اتباع ہم کس ذریعے سے کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بس جب تک حضور کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے ڈھالیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کا جاننا، آپ کے افعال کا جاننا صرف اور صرف ان احادیث کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر احادیث نہیں ہوں گی تو ہم نہیں جان سکتے۔ اب اگر احادیث کو ہی معتبر نہ جانا جائے، اس کی تعلیم کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا جائے، تو نہ صرف یہ کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ قرآن کے اس حکم پر بھی کما حق عمل نہیں کر سکیں گے۔
جیسے کہ بعض منکرین حدیث فی زمانہ بڑا یہ شور شرابہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تدوین حدیث کا، حدیث کو جمع کرنے کا جو کام ہے وہ تو شروع ہی 250 سال کے بعد ہوا ہے، تو یہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں، ان پر عمل نہ کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تدوین حدیث کا کام 250 سال کے بعد، احادیث کو جمع کرنے کا کام 250 سال کے بعد نہیں شروع ہوا ہے۔ کھڑے ہو جائیں، استقبال کیجئے، حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منکرین احادیث نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ احادیث جو ہیں وہ معتبر نہیں ہیں، ان کو جمع کرنے کا، ان کی تدوین کا کام تو 250 سال کے بعد شروع ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ نوجوان نسل کو سوشل میڈیا پہ بالخصوص بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ متعدد صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو قلم بند کیا کرتے تھے، ان کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ امام بخاری نے لکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، تو یمن کا ایک شخص آیا، ابو شاہ اس کا نام تھا، اس نے آگے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے یہ خطبہ لکھ دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ تو دیکھیں لکھنے کا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں بھی ظاہری زندگی میں ہی شروع ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی حضور کے سامنے ہی صحابہ کرام نے احادیث کو لکھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ فرماتے ہیں کہ میں حفاظت کے خیال سے کہ رسول اللہ کی احادیث کو جمع کر لوں، اس خیال سے میں رسول اللہ کی ہر بات جو سنتا رسول اللہ سے وہ لکھ لیتا۔ تو بعض قریش نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تم تو ہر بات لکھ لیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایسا نہ کرو۔ تو کہتے میں نے یہ سن کر وہ پھر باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھنا چھوڑ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس کا ذکر کیا گیا تو حضور نے اپنی انگلی اپنے دہانے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی سے فرمایا کہ لکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ اور نکلتا ہی نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں دوسرے صحابی آ گئے جو لکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ احادیث جو ہے وہ میرے پاس جمع تھی، سوائے ایک صحابی کے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے، کیونکہ میں لکھتا نہیں تھا لیکن یہ حضور کی احادیث لکھ لیتے تھے، تو ان کے پاس لکھی ہوئی محفوظ ہیں۔ اسی طرح حضرت انس 10 سال کی عمر میں تھے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، سرکار کی خدمت میں رہے ہیں۔ حضرت انس بھی احادیث لکھ لیتے تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس جو ہیں وہ احادیث لکھوایا کرتے تھے، یعنی کہ باقاعدہ کلاس ہوتی تھی، طلبہ جمع ہوتے تھے، حضرت انس ان کو حدیث سکھاتے تھے، ان کو لکھواتے تھے۔ جب بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو حضرت انس اپنے گھر سے مجموعہ لے کر آ گئے، صحیفہ لے کر آ گئے، اور ان کو لا کے لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر لکھ لی ہیں، اور ان احادیث کو میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیا ہے، یعنی کہ حضور کو سنا بھی دیا ہے، چیک بھی کروا دیا ہے۔ تو دیکھیے تدوین حدیث کا کام، احادیث جمع کرنے کا کام، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ احادیث پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے کا سلسلہ زمانہ رسول سے جو صحابہ کرام نے شروع کیا تھا آج تک بحمد اللہ تعالی وہ جاری اور ساری ہے۔ چنانچہ آج کی محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ بھی گویا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صلی اللہ تعالی درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا